حضرت جس طرح کے الیکشن کے نتائج سامنے آئے ہیں اس پر بڑا دو ٹوک موقف صرف جمعیت علماء اسلام کا سامنے آیا ہے، اور ہم نے جس طرح 2018 میں دھاندلی کے خلاف موقف لیا تھا، ہم آج بھی کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے، حالانکہ ہمیں دعوت بھی دی گئی، بار بار ہمارے پاس تشریف بھی لائے، لیکن ہم نے کہا جی اسی مینڈیٹ کے ہوتے ہوئے پچھلی دفعہ ہم نے دھاندلی کہا، آج کیسے قبول کر سکتے ہیں جی۔ تو صاف ظاہر ہے جی کہ اس وقت بھی کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ اگر ہم کوئی اپنے پرائے والی سیاست کرتے تو آج ہم مسلم لیگ کے ساتھ حکومت میں شریک ہو جاتے، تعلقات بھی اچھے ہیں اور ایک لمبی جدوجہد بھی ہم نے مل کر کی ہے۔ اس وقت جو حکومت ہے وہ حکومت مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈیلیور کر سکے گی جی، اور حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ جس طرح کی اسمبلی ہے یہ انتہائی کمزور اسمبلی ہے، اور حکومت بھی میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی اکثریت ملک پر حکومت کر رہی ہے، بلکہ مسلم لیگ کی تعداد حکومت کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ حکومتی بینچوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر کبھی تکلیف ان کو محسوس ہوئی تو پھر ان کی مرضی ہے تکلیف دور کرے یا تکلیف میں اضافہ کرے، یہ نہیں کہ ضروری کو ختم کریں گے اس کی ضرورت۔ اربوں ڈالر کی زمین پراپرٹیاں خریدی گئی سیاستدانوں کی جانب سے، آپ کا اس میں نام نہیں ہے سر؟ میرا کبھی کسی زمانے میں کوئی نام آیا ہے؟ پوری تاریخ دیکھ لیجیے، اور آج تک بھی میں اگر میں الیکشن کے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے اپنے ڈی آئی خان یا ٹانک کے مقامی کورٹ میں نہ جاتا تو مجھے یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ کورٹ کا نقشہ کیا ہوتا ہے اندر جی۔ تو زندگی بھر عدالت میں اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی بہتری کرے گا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، آج سے 3 سال پہلے آپ نے ایک لانگ مارچ جو سکھر سے کیا تھا، بڑا لانگ مارچ تھا، یہیں پہ آپ سے جب گفتگو ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہم کچھ نہ رزلٹ لے کے واپس آئیں گے، پھر آپ اسلام آباد میں پڑاؤ کیا اور پھر آپ خالی ہاتھ واپس آئے اس یقین دہانی پہ کہ 3 سال قبل جو فروری آئے گا اس میں باجوہ صاحب نے آپ کو یقین دہانی کروائی مختلف حلقوں میں کہ ختم ہو جائے گی عمران خان کی حکومت، جس کے اوپر آپ واپس آئے، لیکن اس طرح سے نہیں ہوا۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ساتھ جو ہے جو آپ کا لانگ مارچ تھا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی ایک قسم کی رضامندی شامل تھی، اور اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بغیر اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے کوئی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو ابھی یہ جو آپ اپنی تحریک اب چلا رہے ہیں دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے یہ کام؟ میرے خیال میں اب اس ذہنیت کو ختم کرنا ہے۔ سوال تو آپ کا اتنا لمبا ہے کہ مجھ سے زیادہ معلومات آپ کو ہیں، لیکن اس ذہن کو ختم کرنا ہے کہ کیا ہم ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے رضامندی کے بغیر کوئی تحریک نہیں چلا سکتے؟ کیا ہمارا ہر الیکشن ان کی مرضی سے ہوگا؟ کیا ہمارے ہر الیکشن کا نتیجہ ان کی مرضی سے ہوگا؟ اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اور اگر قوم نہیں اٹھے گی اور قوم اپنے اس ووٹ کو تحفظ نہیں فراہم کرے گی تو پھر ہم مسلسل غلامی کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک سرکاری محکمہ وہ ہمارا حاکم ہو، اور ہم جو آئین میں حکمران کہلاتے ہیں، پارلیمنٹ جو حکمران کہلاتی ہے، وہ ماتحت ادارے کی شکل اختیار کر لے، یہ چیز کسی قیمت پر ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اب ہم اپنی جماعت کے طور پر ہم نے اب تک 3 جلسے کیے، 3 عوامی اسمبلیاں کی ہیں، اور عوام کا جو اس پہ رد عمل تھا بہت ہی حوصلہ افزا تھا، اور انشاءاللہ آپ 1 جون کو مظفر گڑھ میں بھی اسی طرح کا عوام کا ایک رد عمل دیکھیں گے، کس طرح وہ اس جلسے میں آتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے بھیج رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہم کوئی کمی نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ۔ موجودہ حکومت کی عمر سر آپ کتنی دیکھ رہے ہیں؟ موجودہ حکومت کی سر عمر کتنی دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں حکومت ہے ہی نہیں، بس کچھ لوگوں کو اچھے مناصب مل گئے ہیں، اس کو انجوائے کرتے رہیں گے، باقی کچھ نہیں ہے۔ مولانا صاحب، آپ نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی، اور آپ کا نام اس لحاظ سے بڑا قابل قدر نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ مفاہمت کے زرداری صاحب کے بعد آپ بھی مفاہمت کے بادشاہ، تو ابھی کوئی مستقبل میں ہے اس طرح کا کوئی چانس کہ آپ دوبارہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے کوئی مفاہمت کریں؟ دیکھیے، لفظ مفاہمت ہے تو اچھا لفظ، برا لفظ تو نہیں ہے، لیکن جب اپنے ہی چھوڑ کے چلے جائیں
تو پھر یہ ہے وہ وقت کہ ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں اور انشاءاللہ قوم ہمارے ساتھ ہے اور رہے گی انشاءاللہ. اور اس ملک میں ظاہر ہے کہ ہم تو جب جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, جب آئین کا ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے تو پھر آئین کو بالادست ہونا چاہیے, آئینی اداروں کو بالادست ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملازم بھی ہو اور وہ حاکم بھی ہو, بیک وقت دو چیزیں نہیں ہو سکتی. مولانا صاحب بڑی باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں کہ پی ٹی آئی دوبارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہی ہے, بات چیت کرنے جا رہی ہے. کس نظر سے دیکھتے ہیں اگر یہ تحریک انصاف اسی طرف جگہ پہ چل پڑتی ہے تو ایک جس طرح تحریک چلانے جا رہے ہیں آپ, کامیاب تحریک نظر نہیں آتی؟ کیونکہ اصل میں اسی بیٹا میں مولانا صاحب ایڈ کیجیے گا, ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کی ضمانت لے لی گئی ہے. تو اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کو عدالت کا فیصلہ ہے, عدالت کو اختیار حاصل ہے. اس میں میں خود تو مدعی نہیں ہوں اس کے خلاف. لیکن جو مفاہمت چل رہی ہے اندرونی خانہ آپس میں اسلام آباد میں بات, اندرونی خانہ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہو تو مجھے بھی فراہم کر دیں, میں آپ کا شکر گزار رہوں. مولانا صاحب اگر آپ الیکشن جیتے تو پھر جیتتے ہیں تو پھر صحیح تھا الیکشن یا اب اس وقت میں پچھلی دفعہ نہیں جیتا تھا, اب کہ جیتا ہوں, یہ مد نظر رہے. مولانا آپ کے شہر سے وزیر اعلیٰ اور گورنر کے پی کے بنائے گئے ہیں, اتنا اہم شہر آپ کا ہو گیا, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ صدر پاکستان میرے خیال میں پاکستان میری خوش قسمتی ہے کہ میرا مد مقابل جو ہے وہ دونوں بڑے منصب لے رہا ہے, اور ایک صوبے کا گورنر اور وزیر اعلیٰ میرے حلقے سے ہیں, جو جیتے نہیں ہیں لیکن بس ہیں. اچھا مولانا صاحب, جب حکومت سازی ہو رہی تھی تو جی, جب یہ حکومت سازی ہو رہی تھی جنرل الیکشن کے بعد, کسی اسٹیج پہ آپ کو بھی صدر پاکستان کی آفر ہوئی تھی؟ صدر پاکستان کے آفر نہیں ہوا کرتے تھے. یہ غلط بات ہے کہ میں ایسی پالیٹکس کروں کہ جس میں ہم آفرز کی بنیاد پر چیزیں قبول کریں گے. کون ہوتا ہے جو مجھے صدارت کا آفر کرتا ہے؟ کون ہوتا ہے جو مجھے وزیر اعظم کا آفر کرتا ہے؟ ہوتا کون ہے جو مجھے وزیر اعلیٰ کا آفر کرتا ہے؟ عوام اگر مجھے ووٹ دے گی اور میں اس پوزیشن میں ہوں تو میں صدر بھی بنوں گا, میں وزیر اعظم بھی بنوں گا, میں چیف منسٹر بھی بنوں گا, اور وہ میرا آئینی اور قانونی استحقاق ہوگا. اور اسی اساس پر ہم یہ اس سیاست میں حصہ لے رہے ہیں کہ یہ ہمارا استحقاق بنے. اور یہ کہ 5 سیٹوں کے ساتھ میں کہوں کہ اب میں صدر بن جاؤں, یہ کوئی میری سیاست تو نہیں ہو سکتی. پھر جی مولانا صاحب یہ بات ہے کہ کسانوں کا بڑا ایشو چل رہا ہے, کسانوں کو آپ اس تحریک میں اپنے ساتھ لے کے چلیں گے, کیونکہ کسانوں کو اس دفعہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا ہے, گندم نہیں خرید دیا حکومت کی جانب سے, کسان بیچارہ سڑکوں پہ آ گیا ہے. کسان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور قدم قدم پر ان کے ساتھ ہیں. بہت مظلوم ہے اس وقت, خاص طور پر پنجاب کا جو کسان ہے. یعنی آپ کے پاس اگر 45 لاکھ ٹن گندم موجود ہے, پھر آپ نے 35 لاکھ ٹن کیوں منگوایا؟ جبکہ اوپر سے آپ کا موسم بھی برداشت کا آ رہا ہے اور پاکستان کا اپنا گندم بھی آئے گا, تو کدھر جائے گا یہ؟ لہٰذا عام کسان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے اس وقت, اس کا پوچھ گچھ بھی ہونا چاہیے نا. یعنی صرف یہ تو نہیں کہ کسان پر ظلم ہو گیا, اب کسان کے رونے میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں, کسان کے احتجاج میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کا محاسبہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ سر عوام کے پاس آپ جا رہے ہیں, سر مختلف آپ جلسے کر رہے ہیں, یہ بتائیے کہ سر ماضی کے تناظر میں آپ نے کوئی ٹارگیٹ بھی سیٹ کیا, کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں سر ماضی کے تناظر میں؟ حضرت, جو ہمارے مطالبے ہیں کہ اثر-نو الیکشن ہو, حکومت مستعفی ہو جائے اور فوج الیکشن سے دور رہے, کسی ایجنسی کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. الیکشن کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اس کو الیکشن کہنا ہی ناجائز ہے. الیکشن کہنا اس کو ناجائز ہے جہاں پر امیدواروں سے کروڑوں روپے لیے جاتے رہے ہوں, جہاں ایک صوبے سے اربوں روپے لے کے چلے جاتے ہوں, جہاز بھر کے جا رہے ہوں, اسمبلیاں بک رہی ہیں اور کینڈیڈیٹ بیچارے در بدر ہیں. تو یہ الیکشن ہوتا ہے جی. ہم مطمئن ہوں گے اس بات پر کہ ہاں ہم واقعی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور ہم کیا ملک کے اندر ایک VIP کا اس وقت اسٹیٹس رکھتے ہیں. اس حوالے سے ہمارا موقع بڑا واضح ہے اور ہم جو کچھ کہہ چکے ہیں انشاءاللہ اسی جگہ پہ معاملات کو پہنچائیں گے کہ معاملات ٹھیک ہو جائے ملک کی. مولانا صاحب, عالمی جو سیاست ہے اس پہ بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے. آج سے 2 روز اور ایران نے انڈیا نے ایران کی چاہ بہار جو پورٹ ہے
اس کا 10 سال کے لیے جو ہے وہ لے لیا، اس کا قبضہ لیا ہے اور 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جبکہ امریکہ نے ہمیں تو منع کیا ہے پابندی کی وجہ سے کہ آپ اپنی گیس پائپ لائن آگے نہیں جا سکتے، کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کر سکتے. تو اس دور میں انڈیا کا اس کے ساتھ معاہدہ اور 10 سال کے لیے حضرت ایک تلخ سوال ہے جو آپ نے کیا ہے، اور دکھ ہوتا ہے انسان کو. نکلے تھے ہم سری نگر کو لینے کے لیے، ہاتھ سے جا رہا ہے مظفر آباد. یہ پالیٹکس ہے ہماری. ہم نے چین جیسے دوست کے ساتھ اتنا بڑا معاہدہ کیا میگا پروجیکٹس کے حوالے سے، اور اس نے پاکستان کو پرائرٹی دی گرم پانی تک پہنچنے کے لیے، اور بین الاقوامی تجارت کے شاہراہ پاکستان کو قرار دیا انہوں نے. ہم نے ان کو کیا جواب دیا؟ آج پاکستان میں تمام میگا پروجیکٹ بند کر دیے گئے ہیں. وہ جو 1.5 سال کی حکومت تھی اس میں بھی جو پروجیکٹس اناؤنس ہوئے تھے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ ان کا کیا بنے گا، کیا وہ ہمارے اگلے بجٹ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے کہ آپ کا افغانستان کے ساتھ بھی جھگڑا، اور ظاہر ہے جی کہ ہمارے اوپر تو یہ لوگ زورور ہیں. ناحق پر ہوتی ہوئی بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو. ناحق پر ہوتے ہوئے بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو. نتیجہ کیا نکلے گا کہ افغانستان چین کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے گا، پاکستان سے بے نیاز ہو جائے گا، اور ہلمند کے راستے سے ڈائریکٹ ہو جائے گا ایران کے ساتھ، اور چابہار پہ جا کے پہنچ جائے گا. تو یہ جو گھاٹے کے ہم سودے کر رہے ہیں اس وقت 6-7 مہینوں سے چمن بارڈر کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں دھرنا دیے ہوئے کہ ان کو متبادل روزگار نہیں دیا جا رہا، اور ادھر سے انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو لوکل تجارت ہوتی تھی اس کے راستے بھی بند کر دیے ہیں. اس وقت انگور اڈا کے اوپر جو وانا سے جاتا ہے افغانستان میں راستہ، وہاں پر لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. غلام خان کے اوپر جو میران شاہ سے جاتا ہے خوست کی طرف، وہاں لوگوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں. آپ کے جمرود پر لوگوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں. تو ہم نے تو ان کو باقاعدہ بریف کیا تھا کہ پاکستان کو اتنی بڑی اپرچونٹی مل رہی ہے آنے والے مستقبل میں کہ اگر یہ سی پیک خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان کے روب سے لے کر گوادر تک جاتا ہے تو 9 گیٹ ویز ہیں جو پاکستان کو افغانستان کے راستے سے وسطی ایشیا کا راستہ دکھاتے ہیں، اور پورے وسطی ایشیا جو ہے آپ کی تجارت یا آماجگاہ بن جاتی. لیکن ہم اسی افغانستان کے ساتھ معاملات میں الجھ رہے ہیں. سرحدات ہم نے بند کر دی ہیں. اگر مسئلہ دہشت گردوں کا ہے، کیا چین کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ اولڈ ترکستان کی جو تحریک ہے اس کے لوگ افغانستان میں ہیں، اور ان کے لوگ جو ہے وہاں چین میں جو ہے کارروائیاں کرتے ہیں؟ یہ شکایت تو چین کو بھی ان سے ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کی جو مارکیٹ ہے اس پر چین قبضہ کر رہا ہے، روس وہاں قبضہ کر رہا ہے. اور ہم اتنے پڑوسی ہوتے ہوئے اور 20 سال تک ہم نے جس امید پر طالبان کو غلاف کے نیچے سپورٹ دیا، آج سب کچھ ہم ضائع کر رہے ہیں. ہمارے پاس صرف لڑائی کی صلاحیت ہے. کیا ملک کو ترقی دینے کے دماغ ختم ہو چکا ہے؟ کیا ملک کی ترقی کے پہلو جو ہے وہ ہم نے نظر انداز کر دیے ہیں؟ صرف لڑنے کا پہلو رہ گیا ہے. یہ اس لیے کہ جب آپ کا با اختیار ادارہ جنگجو ادارہ ہوگا اور جس کی تربیت دشمن سے لڑنے کی ہوگی، وہ کبھی بھی آپ کی سیاسی قیادت نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی آپ کی معاشی قیادت نہیں کر سکتا. اس کا یہ میدان ہی نہیں ہے سرے سے. لہذا پاکستان اس وقت گھاٹے کا سفر کر رہا ہے، اس کا گھاٹے کا مستقبل ہے، اور کیا جائے. لیکن ہم اپنی آواز جو ہے اس حالات میں بھی. آپ کی جو تحریک ہے واقعی الیکشن زیادہ الیکشن کے خلاف ہے یا کسی کی ایکسٹینشن کے لیے، یا کسی کی ایکسٹینشن کے لیے؟ یہ آپ کے صحافیانہ باتیں ہیں، آپس میں گپ شپ لگایا کرو کبھی اپنے دفتر میں. کم از کم مجھ جیسے آدمی کے ساتھ یہ سوال آتا ہے کہ حکومت اس وقت مسلسل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ تجارت بہتر ہو رہی ہے، معاشی اشاریے جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں. تو آپ اس پہ کیسی نظر، خصوصاً پنجاب میں سر دیکھیں صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے، حکومت ہو تو اس کا جاب ہوتا ہے. اپنا جاب کا احسان ہم پہ نہ ڈالیں جی. انٹیلیجنس ہے تو اس کا انٹیلیجنس کا جاب ہے. اس کا کوئی ڈپلومیٹ ہے تو ڈپلومیسی اس کا جاب ہے. حکومت ہے تو حکومت اس کا جاب ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ اس کے معمول کے معاملات میں چلتا رہتا ہے. لیکن مجموعی طور پر دیکھنا ہے نا ہم نے کہ کیا آپ کے ملک میں ماضی کی کوئی ایسی پالیسیاں ہیں کہ جو ہم آگے لے جا کر اس سے ملک کو بچائیں اور طاقتور بنائیں. کیا آج ہم نے کوئی طویل المدت ایسی پالیسیاں دی ہیں کہ ہم اپنا بجٹ آگے بنا سکیں گے؟ ہمارا بجٹ اس وقت FATF کے ہاتھ میں ہے، IMF کے ہاتھ میں ہے، ورلڈ بینک کے ہاتھ میں ہے. انہی لوگوں نے آپ کے بجٹ بنانے ہیں.
اور ان کو سکور کر رہی ہے ہماری فوج، وہ تحفظ دے گی ان کو، اور اسمبلی بے بس ہوگی اور قانون سازی کرے گی۔ اچھا مولانا صاحب، اس تحریک کے وسیع تر مفاد میں آپ عمران خان صاحب سے بھی مل سکتے ہیں یا ان کو شامل ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں؟ بذات دیکھیے ہر چیز باوقار انداز سے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 10 12 13 سال ہم ایک دوسرے کے بڑے مد مقابل رہے ہیں اور ہمارے بڑے تحفظات ہیں، اور ان کو اگر دور کیا جاتا ہے تو ہم سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات سے بھی انکار نہیں کریں گے، اور مذاکرات کے لیے اگر ماحول بنتا ہے تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہم کوئی مستقل جھگڑے اور جنگ اور تلخیاں اس کو باقی رکھنا نہ ملک کے مفاد میں سمجھتے ہیں، نہ ہماری سوسائٹی کے مفاد میں ہے۔ آپ کی طرف سے مولانا صاحب، ایک آفر سب سے ہوگی عمران بڑا- خان کے لیے؟ جی آپ کی طرف سے سر اوپن ہے عمران خان کے لیے؟ سر یہ ذرا واضح کیجیے گا۔ کیا؟ کوئی اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے یا آپ سے حضرت میرے پاس ان کے 2 وفود آئے ہیں، اس کے باوجود ان کے لوگ جو ہیں وہ مجھے مسلسل مل رہے ہیں، چاہے آف دی ریکارڈ مل رہے ہیں یا میڈیا کے سامنے مل رہے ہیں تو ملتے ہیں، اور یہی گفتگو چل رہی ہے کہ ہم کس طرح آپس کی جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ماحول بنائیں۔ مولانا